بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے ہے۔ بعض لوگ آپس کے تعلق کو، محبت کو یا اتحاد کو، یعنی اس کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہو اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ افتراق و انتشار اتحاد کے مقابلے میں پسندیدہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اتحاد ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا ان سے الگ ہو کر تنہا ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس کے بارے میں بتایا گیا حدیث میں جو بات آتی ہے کہ اس وقت انسان کا تنہا رہنا اور پہاڑ پر چلے جانا اور یہ سب کرنا جو ہے، اس طرح زندگی گزارنا ہی جو ہے اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی معاشرے میں اتنا بگاڑ بڑھ جائے گا۔ اتحاد اتفاق کی بات جو بتائی گئی ہے کیسے ہوں گے، اس کی مثال ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ ڈاکوؤں کا بھی ایک اتحاد ہوتا ہے۔ اب وہ اتحاد ہر ایک کا تو اتحاد جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ بات اتحاد کس چیز پر ہونا چاہیے؟ نیکی پر اتحاد ہونا چاہیے، عدل پر اتحاد ہونا چاہیے، یعنی اس معاملے کے لیے اتحاد ہونا چاہیے، دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یا کہا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں ابھی آگے مضمون آنے والا ہے، اس میں کہا کہ اللہ کے دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں متفرق مت ہو جاؤ۔ یعنی جو بنیاد ہے جس پر لوگ متفق اور متحد ہوتے ہیں، اتحاد کے لیے کوئی بنیاد درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس طرح بھی پائی جاتی ہیں وطن کی بنیاد پر، یعنی صرف وطن، بھائی ایک وطن کے لوگ ہیں لہذا اب اس کی بنیاد پر لوگ متحد ہیں۔ اب اس کے جو فوائد اور نقصانات ہیں وہ سامنے، یعنی اپنے علاوہ باقی پھر ایک ایسا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ سارے کے سارے، یعنی کچھ یہ ہوتا ہے کہ انسان زمین کی محبت میں، وطن کی محبت میں ہر گویا کہیے کہ حد کو کراس کر جاتا ہے، ہر چیز کو پامال کر سکتا ہے، یعنی اس کے نزدیک سب سے پہلی چیز یہی ہے، اور سارے مل کر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اصول کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، اور پھر وہ اصول و نظریات کیسے ہونے چاہیے، یعنی معاملہ تو اس کے جسے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، ورنہ اگر ایک آدمی امریکہ میں پیدا ہوا ہے، ایک آدمی سعودی عرب میں، پاکستان میں، اس کا اپنا کیا اس میں کردار ہے؟ تو اللہ نے اس کو جہاں جہاں پیدا کر دیا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ آپ ایک چیز اختیار کر سکتے ہیں، آزادی ہے، ایک چیز چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، اس پر آپ کی جو ہے کوئی قدر و قیمت کی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اسلام ہے، کوئی جو چاہے اسلام قبول کر لے، اس کے لیے آزادی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اور بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے اس وقت میں، وہ یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ جو بت پرست تھے، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یعنی تمہاری جو اجتماعی زندگی کی تعمیر ہے، جو اس کا اثاثہ، اس کے اوپر تمہارا اجتماعی حیات بنی ہوئی ہے، اس کی زندگی تم نے اجتماعی تعمیر کی، وہ کیا ہے؟ وہ بت پرستی ہے۔ یعنی جو بت پرست ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے، بت پرست جو ہیں تو اکٹھے ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں جو بت پرست نہیں ہے، یعنی اب یہ تو اسلام تھا یہاں پر، آج اس کی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بدھ مذہب والے اور یہ جو ہے ہندو جو آئیں گے، انہیں یہ شہریت اور یہ، یعنی اس کو بنیاد بنا لیا انہوں نے، حالانکہ وہ کہتے کچھ اور ہیں۔
ان کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اپنا نظام نہیں چلا رہے، بلکہ وہ تو جو انڈیا میں رہتا ہے اس کی بنیاد سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے، واقعہ یہ تو اسی کو انہوں نے اپنے درمیان اب کوئی جو گویا کہیے کہ ہندو ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، اس درجے کا تعصب اس کے اندر موجود ہے، تو پھر وہ سارے ظلم و ستم پہ آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہ تم نے کس چیز کو اپنے لیے ذریعہ بنایا اجتماعیت کو اختیار کرنے کا، تو دنیا میں تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں، دنیا میں یہ سب چیزیں ممکن ہیں کہ کسی بھی بنیاد پر لوگ متحد ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی بنیاد پر لوگ، جیسے کہا کہ ڈاکو جو ہیں وہ بھی اپنے گینگ بنا لیتے ہیں، قاتل بھی اپنے گینگ گروہ بنا لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے اور بےہودگی، فحاشی، بے حیائی، منکرات پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ سب چیزیں لوگوں کو میسر آ جاتی ہیں، کسی بھی سیاسی عقیدے پر، کسی بھی ایسی چیز پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہاں تک رہتی ہے بات؟ جب تک مفادات ہیں اپنے اور وہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ کہ دنیا میں لوگ جمع رہیں، تو یہاں کسی بھی عقیدے پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں، خواہ وہ حق ہو یا باطل، لیکن ہر اتفاق اور اجتماع چاہے وہ کیسی غلط عقیدے پر قائم ہو، باہم دوستیوں، رشتہ داریوں، برادریوں اور تمام چیزوں کا، یعنی اسی میں لوگ اپنے اپنے سارے سلسلے چلاتے ہیں، انہی کے اندر پورا سسٹم بن جاتا ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، لیکن ہوگا کیا پھر نتیجہ آگے کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی دنیا میں تو تم نے بنا لیا، وہاں جا کے پتہ چلے گا، تو اس کے بارے میں پھر وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، وہاں آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ عقیدہ باطلہ پر جو حیات اجتماعی قائم ہوتی ہے وہ آخرت میں باقی نہیں رہتی، آخرت میں جو اجتماعیت باقی رہتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ اہل ایمان کی ہے، وہ اہل ایمان کی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی، قرآن کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ اس نے بتا دیا کہ جب جو لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی نیک لوگ اہل اسلام جو ہیں جنت میں جب جائیں گے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں گے انہیں ان کے مقام پر، ان کے درجے تک لے کر آ جائیں گے، نہیں وہاں جمع کر دیں گے انہیں، یعنی وہاں اجتماعیت کی بات ہوگی ہے، جو جنت میں گئے ہیں اس اعتبار سے انہی کے لیے معاملات، ان کی دوستیاں بھی قائم ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی قائم ہیں۔ لیکن اگر جو جنت میں نہیں گئے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو جنت میں نہیں گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم ہی جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے بتا دی کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے رشتے قائم رہیں گے، اگر شوہر اور بیوی دونوں جنت میں گئے ہیں تو وہاں بھی رشتہ ابدی سرمدی ہو جائے گا، اگر دونوں جنت میں گئے وہاں قائم رہے گا یہ رشتہ۔ اس طرح سے اللہ نے کہا آباء و اجداد اور بچوں کو بھی پہنچا ایک جگہ جمع کر دیں گے، یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہمیں۔ اور اہل جہنم کے بارے میں کیا بتایا؟ فرمایا کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ جیسے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے اور باپ بیٹے سے، یعنی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یعنی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ محبتیں دشمنیاں بدل جائیں گی، یعنی جو چیزیں شرک اور گمراہی اور بدراہی پر جو رشتے جڑے ہوئے تھے وہ سارے رشتے وہاں کٹ جائیں گے اور یہ محبتیں دشمنی میں بدل جائیں گی، ساری عقیدتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی۔ اور یہ حد یہ ہے کہ یہ باپ بیٹے اور یہ سب تو اپنی جگہ پر ہے، یہ جو کہا کہ جنہیں قائد بنا رکھا تھا مرید اور پیر اور یہ سارے جو جہنم کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے وہ سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے کہ ہر ایک اپنی گمراہی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر پکارے گا کہ اس ظالم نے مجھے خراب کیا، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے یہ دن دیکھنا پڑا، اس لیے اسے دوہرا عذاب دیا جائے، اللہ سے ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، اور ہر جو جانے والا جہنم میں وہ کہے گا اپنے پہلے والوں کے لیے انہیں دوہری سزا دے ان کی وجہ سے۔ یہاں تو کہتا ہے نا بھائی ہمارے آباء و اجداد سے ہمارا تو یہ چلتا آیا ہے، ہم تو اسی پر ہیں، پھر کہے گا ان کی وجہ سے ہم مارے گئے لہٰذا دوہرے عذاب دے۔ تو یہ چیز آدمی کو سوچ لینی چاہیے، دنیا میں وہ اپنی زندگی کا نظام کس چیز پر بنا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس پر بعد میں بات کریں گے اس پر۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو یہاں بیان کر دی گئی ہے کہ یہ چیز جو ہے جو حیات اجتماعیہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگی اور اسلام کی بنیاد پر قائم رہے گی تو وہاں پر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔
اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یعنی جب قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، یہ معجزہ بھی دیکھ لیا کہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ میں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، آگ ان کے لیے کہیے کہ ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے لیے سلامتی بن گئی، اس سب کے باوجود بھی قوم نے جو ہے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام ختم ہو گیا یہاں پر، اب میں یہاں سے چلتا ہوں، نکلتا ہوں۔ تو اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انہیں مانا، فآمن لہ لوط، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یعنی اس موقع پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ اور یہ بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ 3 افراد ہیں جو وہاں سے نکلے یعنی ہجرت کرنے کے لیے، اور باقی قوم جو ہے اگر کسی کے دل میں کچھ اثر بھی ہوا ہو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، تو اس نے کوئی ہمت نہیں کی اور بہرحال سارے کے سارے وہاں رہے، اور ان کا کوئی نام لینے والا آج نہیں ہے۔ البتہ یہ تینوں آدمی جو ہیں ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ان کی حیثیت ہے آج بھی دنیا کے اندر۔ تو آگے اللہ نے فرمایا انہی کے بارے میں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی دو لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں بھائی دیکھو اس وقت میں حال موجود، اس وقت میں دیکھتے ہیں کیا بنا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سب کے باوجود جو کچھ قوم نے دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا برادری، قبیلہ سب چھوڑنا پڑا، نکل گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ باقی رہے اور وہ خاندان، قبیلہ، وہ سب چیزیں نابود ہو گئے، انہیں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ان کی۔ تو بتایا کہ ہم نے اسے پھر اس کا آگے نام چلانے کی بات جو ہے کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، یعنی بیٹے اور پوتے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اسے ایسے بیٹی، ایسے اولاد عطا کی، اور پھر اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ ان کے 2 بیٹے اور ان کا ذکر آتا ہے سامنے، لیکن انہی کے معاملے میں یہ بات ہے کہ ایک سلسلہ جو نبوت کا براہ راست چلا اور طویل سلسلہ بنا، وہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی بنی اسرائیل کا سلسلہ، کہ اسی میں عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے نبوت چلتی رہی ہے۔ تو ان کا معاملہ ہے۔ اور پھر باقی جو 2 بیٹے، ایک تو مدیان کی بات جو ہے ان کے بارے میں کہ اس شاخ میں سے صرف شعیب علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ ایک نبی بنائے گئے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں۔ تو کہا کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ طویل چلا، تو آگے کہا کہ ہم نے اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو گئے، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ دنیا میں کیا اجر عطا کیا؟ یہ اجر جو آج ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا نام کتنا ہے؟ گویا کہیے کہ دنیا میں جس پر سب سے زیادہ لوگ متفق ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی ہمارا تو معاملہ ہے ہی، ہم تو ہیں ان کے ساتھ اس سے وابستہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی انہی کی اولاد سے یہ سلسلہ، اور جن کے لیے دعا کی انہیں بیت اللہ تعمیر کرتے وقت۔ اس کے علاوہ یہودی بھی انہیں ہی اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں، اور عیسائی بھی انہی کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ سب کے سب انہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ ان کے راستے پر نہ ہو، انہیں اس حیثیت سے نہیں جانتے ہو، لیکن سب اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل میں یہودی عیسائی دونوں شامل ہیں، یہ بھی اپنا رشتہ اس لیے کہ ظاہر ہے انہی کی اولاد میں، تو یہ اپنا رشتہ وہاں تک جوڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے دیا، اور دنیا میں بھی انہیں اپنے کام کو جس طرح انہیں بڑھتے سب کچھ دیکھا، تو یہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو ایسے سب کچھ دیا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔
یہ ذکر بھی اس سے پہلے سورہ اعراف میں اور دیگر مقامات پر جو ہے انبیاء میں ہجر میں گزر چکا ہے۔ تو بتایا کہ انہوں نے اس سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر براہ راست آ گیا ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ تو یہاں پر جو چیز سامنے آ رہی، تین باتیں اس میں کہی ہیں لوط علیہ السلام نے۔ پہلی بات تو وہی جو فحاشی سب سے بڑا جرم ان کا ہے وہ مردوں کے پاس جانا، اس کی بات کی ہے کہ یہ کام کرتے ہو لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، اور پھر دوسری بات کیا ہے یہ کہ راہزنی کرتے ہو، یعنی ڈاکے مارتے ہو، لوگوں کو جو ہے راستہ روکتے ہو ان کا، تو یہ دوسرا جرم تھا ان کا۔ اور تیسرا جرم جو بتایا ہے وتأتون فی نادیکم المنکر، یعنی کہ تم دیکھتے سامنے، یعنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، علانیہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ سارے کام جو تم کر رہے ہو، سورہ نمل میں ہم دیکھا تھا، اس میں بات آئی تھی اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، یعنی فحاشی کے کام اور دیکھ رہے ہو، تو یعنی اس میں کوئی باغ ختم ہو، کہتے ہیں نا تھوڑی سی کوئی حیا کے معاملہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا باغ ہوتا ہے، یعنی بے باکی کے ساتھ اس میں۔ تو یہ کیفیت جب کوئی جرم اس حد تک بڑھ جائے کہ اب اس کی خرابی بھی ذہنوں سے نکل جائے اور آدمی علل اعلان اس کا ارتکاب کر رہا ہو، پھر اس کی اصلاح کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، کچھ شرم آتی ہے، کچھ تھوڑا اسے چھپاتا ہے، تو ایک جرم کی بات، یعنی اس کا امکان ہوتا ہے کہ جرم سے پیچھے ہٹ جائے یا جرم کو جرم سمجھ رہا ہے، لیکن جب اعلان کیا جانے لگے تو معاشرے کے اندر پھر اس کی کوئی بات ہی نہ رہ جائے، تو پھر اس معاشرے کی تباہی کی بات۔ تو یہ تین جرم جو ہیں اس مقام پر بتائے کہ یہ تم اس طرح سے کرتے ہو۔ اب قوم نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کہاں ہی کام کرتے ہیں، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان جواب قوم الا، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس سوائے اس کے، جواب ہے کیا؟ جرم تو کر رہے ہیں، الا سوائے اس کے، ان قالوا ائتنا بعذاب، انہوں نے کہا لے اپنا عذاب، لے اپنا عذاب، جو تم عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر سچے ہو ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لے اپنا وہ عذاب، یعنی عذاب کو مانگ لیا، یہ کام کیا انہوں نے۔ کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، اور گویا کہیے کہ اس طرح ڈٹائی کے ساتھ وہ اس مقام تک گئے۔ شیطان انسان کو اسی طرح بربادی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ عذاب کون لائے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا نا، عذاب تو اللہ کا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب، سچے ہو تو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، اس لیے کہ قوم کا معاملہ کیا ہو چکا ہے، کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین۔ اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ یہ اس سے پہلے والی صورتوں میں سورہ ہود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہجر میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجے گئے تھے عذاب دینے کے لیے، یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہاں پر انہوں نے انہیں خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد پھر یہ بات جو ہے سامنے آئی کہ یہ وہ جو ہے ان کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور سزا دینا مقصود ہے۔ تو یہ جب اس میں پورا واقعہ سارا سامنے آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو فرشتوں کو پہلے تو پہچانا نہیں ہے، کھانا وانا ان کے آگے پیش کیا ہے، لیکن جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو پھر ڈرے اس معاملے میں کہ ان کا اس طرح آنا کس مقصد سے آئے، کیا معاملہ ہے یہ۔ اس اعتبار سے جب انہوں نے بتایا کہ یہ تو لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے اور ان کو خوشخبری بھی سنائی، ان کے پاس اس لیے آئے تھے، تو پھر وہ انہوں نے آگے والی بات جو آتی ہے سامنے کہ پھر اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين۔
جب فرشتوں نے بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اس بستی کے، بلکہ ایک عام اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم اس بستی میں جا رہے ہیں، اشارے سے بتایا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، کہ یہ جو قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے، یہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، یہ موجودہ جو الخلیل کا جو علاقہ ہے یہ وہاں پر تھے، اور اس کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر وہ بحیرہ مردار ہے، جہاں پر وہ علاقہ جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، ان کے قوم لوط آباد تھی، تو جس پر اب یہ بحر لوط جو پھیلا، بحر یعنی یہ بحر مردار کہیے، بحر لوط بھی کہتے ہیں اسے، بحر مردار بھی کہتے ہیں، یہ پھیلا۔ تو اب اس کا ادھر تو انہوں نے کہا وہاں تو لوط ہے، یعنی اس طرح سے انہوں نے کہا، تو انہوں نے جواب دیا، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہ بات بھی اللہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ اگر اتنی بات سن کر بھی کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے اور وہ سوچے کہ یہ تعلق اور رشتہ مجھے بچا لے گا تو کیسی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی لوط علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں ساتھ ساتھ کیا کہا، جب عذاب کی بات آئی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورہ تحریم میں اللہ نے اس کی وضاحت کی اور دیگر مقامات پر کہ وہ لوط علیہ السلام کی وفادار نہیں تھی، یعنی وہ اپنی قوم کے مذہب اس پر ہی قائم رہی۔ تو اس میں بتا دیا کہ جب انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور ہم بچا لیں گے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو اللہ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، ایمان لا کر اللہ انہیں بچا لیا کرتا ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا، انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہ بات جو اس میں فرشتے پہنچے، دوسرے مقامات جیسے عرض کیا کہ پہلے تفصیل سے اس کا ذکر ہو چکا ہے، جیسے سورہ ہود اور سورہ ہجر وغیرہ کی بات آئی تھی، تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بس وہ پہنچے تو یہ اس لیے پریشان ہوئے لوط علیہ السلام، جو پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کا، کہ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تھے وہاں یہ فرشتے، اور قوم کا جو حال تھا وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ قوم کی جو صورت حال ہے کہ اس موقع پر انہیں بچانا، یعنی یہ مہمان کے طور پر پہنچے تھے وہاں، پہلے جاتی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، پہلے ایک مہمان کے طور پر آئے کہ یہ مسافر ہیں اور یہاں جو ہے قیام کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں پتا تھا کہ اگر انہیں جو ہے پناہ دی، یعنی اپنے پاس جو ہے انہیں رکھا تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس قوم سے کون بچائے گا، یعنی اگر ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، ان کو ٹھہرا لیا، تو ایک تو انہیں خوف یہ تھا، اور یہ کہ اگر انکار کر دیں تو پھر کہیں نہ کہیں جائیں گے تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا، پوری قوم کا جو حال تھا سوائے ایک گھر کے سارا ماحول ایک ہی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پھر تو اور زیادہ مشکل معاملہ ہو جائے گا، لہذا بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب ان کی پریشانی، اور وہاں پر تو یہ بات آئی ہے سامنے دوسرے مقام پر جہاں ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ انہوں نے جب دیکھا سنا تو انہوں نے گویا ان کے گھر پر ایک جمگھٹا لگا دیا، یعنی گویا کہ ایک گھیراؤ کر لیا گھر کا، گھسنے لگے گھر میں، اور اس وقت لوط علیہ السلام کا پھر وہ انداز جو سامنے آتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے میں تمہیں وسیدہ کر دیتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو اسی وقت فرشتوں نے پھر اپنی شناخت ظاہر کر دی، بتا دیا کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، اور سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ان سب پر عذاب آئے گا، ہم اللہ کے، یعنی بتا دیا فرشتے اور عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر آتی ہے سامنے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی کی کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ نشانی کیا ہے؟ یہی بحر لوط ہے، یہی یعنی جو بحر مردار ہے، اسی کو نشانی کے طور پر بتایا گیا کہ یہ کہ جب لوگ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور انہیں بات معلوم ہے کہ اس کا یہ حال کس بنیاد پر ہے۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ یہاں بھی اختصار کے ساتھ ہی ان کی بات جو ہے بیان کی گئی، ان کی دعوت کہ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرو، دوسری بات کیا ہے؟ روز آخر کے امیدوار رہو۔ روز آخر کے امیدوار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی ایک طرف تو آنے کی توقع رکھو، اور دوسری بات کیا کہ وہ عمل کرو جو آخرت میں تمہارے کام آئے۔ یعنی جب آدمی آخرت کا امیدوار ہوتا ہے، آخرت کی توقع رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں دو مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ابھی ہم نے پڑھا سورہ عنکبوت میں، پیچھے اسی میں سورت میں پیچھے گزرا ہے، جس میں کہا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم، کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وقت قریب ہی آ لگا ہے اور یہ جو ہے وہ اللہ سے ملنے والا ہے۔ اور سورہ کہف کا تھا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو کہ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح کرنا چاہیے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ کی۔ تو یہ اسی اعتبار سے کہا کہ اللہ کے روز آخر کے امیدوار رہو تو یہ کام کرو، اس کا یہ مطلب ہے ورجو الیوم الاخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ جو کچھ کر رہے تھے یہ فساد کا معاملہ تھا، تو اس سے کہا کہ اس سے رکو بچو۔ فکذبوہ فاخذتهم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یعنی یہ مدین والوں کا حال ہوا جو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، کیا عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ مستبصرین، وکانوا مستبصرین، وہ دیکھنے والے تھے، ہوش گوش رکھنے والے تھے۔ یہاں یہ بات کہ ان کے بعد دوسری قوم کا ذکر اللہ نے یہاں پر شروع کر بتایا، عاد و سمود کا، مدین والوں کے بعد، کہ ان کا بھی ذکر پیچھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، اور جتنی قومیں، تو ان سب کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہی رہا کہ شیطان ان کے پیچھے لگا اور اس نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا۔ لیکن یہ سارا الزام شیطان پر نہیں رکھا جا سکتا، سارا الزام شیطان پر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ یہ سارے لوگ عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ، یعنی سب چیزیں موجود تھیں۔ تو آخر یہ ساری عقل ان کی سارے معاملات کے لیے موجود تھی، اپنے تمام معاملات کو ہوشیاری اور دانائی سے جو ہے انجام دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ان کی عقل سلب کر کے انہیں اس راستے پہ لگا دیا، نہیں، بلکہ معاملہ تو یہی ہے کہ جب انہوں نے خود ادھر جانا چاہا، یعنی انہوں نے اس شیطان کے چنگل میں پھنسنا قبول کیا، اس کی دعوت کو انہوں نے پسند کیا اور اس راستے پر چلنا قبول کیا، ورنہ دوسری طرف کیا ہے، رسول کی دعوت بھی موجود تھی اور وہ سمجھا رہے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ دیکھنے ہوش گوش رکھنے والے لوگ تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے جرم سے بری ہو جائیں، بچ جائیں۔ تو یہ بات ہے کہ شیطان بھی تھا، شیطان کی دعوت بھی تھی، اور شیطان جو کچھ کر سکتا تھا، یعنی جس طرح اپنے معاملات کو اس طرح دکھا سکتا دنیا میں، اس نے کہا ہے نا کہ میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا اور یہ کروں گا۔ تو یہ تو آدمی کا دل ہے کہ وہ کس طرف راغب ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ حلال کو چھوڑ کے حرامی کی طرف جانا پسند کرتے ہیں، انہیں پسند ہی نہیں آتے معاملات سیدھے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ معاملہ ان کا اس بنیاد پر رہا کہ وہ اپنے جرم کے خود ذمہ دار۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ وما كانوا سابقین۔ دیکھیں یہاں وہ بات آ گئی کہ تین کی بات کی اللہ نے، بڑے قارون، فرعون، حامان۔ قارون کی بات پڑھی تھی نا پیچھے ہم نے، جس میں بات آئی تھی کہ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، لیکن اتنا بڑا یہ گویا کہیے کہ یہ ان کا ساتھی بنا
لیڈر بنا بنی اسرائیل کے چھوڑ کر، اب ان کے ساتھ چھوڑ کر اور ان کے ساتھ جا کر فرعون کے ساتھ، کہ اللہ نے جن لوگوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی بات کی ہے ان میں فرعون اور حامان کے ساتھ اس کا نام بھی لیا ہے. یعنی یہ ایک آدمی صرف یہ نہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا تھا تو اس لیے اس کی کوئی بات نہیں ہے، تو کہا اس کے باوجود جو غلط راستے پہ جائے گا تو وہ اسی میں شمار کیا جائے گا، تو اس کا شمار انہی کے ساتھ کیا گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے تھے، اللہ کے رسول کو ہرانا اللہ کو ہرانے کی بات تھی. تو اس اعتبار سے بتایا. پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. یہ بات جو اللہ نے یہاں بتائی ہمارے سامنے رکھی ہے، اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ جس کو بھی ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی بنیاد پر، اس کے جرم کی بنیاد پر پکڑا. یعنی کوئی ناکردہ گناہ ایسا وہ نہیں پکڑا گیا، کوئی ایسا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن پس گیا. تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ اس کے جرم کی بنیاد پر پکڑا ہے. تو اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو عدل کرنے والا ہے بلکہ اور رحمت کرنے والا ہے. لوگوں کو ایک بڑی موقع دیتا رہتا ہے، ان کے لیے مہلت رکھتا ہے، لیکن بالآخر وہ مہلت ایک وقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے، بتا دیا سمجھا دیا ہے بار بار. تو یہاں بھی نہیں بتایا جا رہا ہے دیکھو پہلے والے جتنے پکڑے گئے ہیں اپنے جرائم کی بنیاد پر اور پوری مہلت ملی، پورے ان کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوئے، رسول آئے ان کے پاس، ساری باتیں ہوئی، بالآخر نہیں مانے، مارے گئے. اب تمہارے سامنے ہی بات ہے، تم بھی شاید اسی کا انتظار کر رہے ہو وقت آ جائے. تو کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. تو یہ بات ہمارے لیے ایک اصول کے طور پر بھی ہے. جب ہم تاریخ کے واقعات پڑھتے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گرد و پیش کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے اسے پکڑا اس کے گناہوں کی بنیاد پر پکڑا ہے. پھر اس میں یہ بتا دیا کہ اب یہ جو قوموں پر عذاب ہے تو اس کی کیفیت بتائیں. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، یعنی ان کا یہ جو ان کا ہے سمود کا معاملہ. اور کسی کو جو ہے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، یعنی زمین میں دھس گیا، یہ قارون تھا. اور پھر وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یہ تو فرعون تھا جسے غرق کیا گیا. تو پتھراؤ کرنے والی ہوا جو ہے یہ عاد پر بھی ہے اور پتھراؤ ان پر بھی کیا گیا، یعنی پتھراؤ کرنے کا معاملہ جو ہے لوط علیہ السلام قوم کا. لیکن یہاں پر جو ہے عاد جن پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک جو ہے یہ سخت ہوا کا طوفان چلا. تو فرمایا پھر آخر میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں انہیں سنائی بتائی گئیں کہ دیکھو مشرکین مکہ کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ کل بھی لوگ اس کام پر لگے رہے، کامیاب نہیں ہوئے، اب پھر تمہارے سامنے یہ معاملہ موجود ہے، سمجھایا جا رہا ہے، نہیں تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسا پہلے والوں کا ہو چکا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. اب یہ بات جو اس مقام پر اللہ نے بیان کی ہے، یہ تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے سب کے بعد، تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، یعنی جو شرک کرتے ہیں، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست، اپنے دوست، اپنے مددگار یہ تجویز کیے ہیں، تو ان کا یہ کرنا اس کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں بھائی میں نے تو بڑا مضبوط جو ہے آدمی تلاش کر لیا، ایسا میں نے جو ہے بڑا پکا انتظام کیا ہے، یعنی معاملات میں حالات میں یہ جو میرے بڑا ساتھ دے گا ایسا. تو کیا حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مکڑی کا گھر. مکڑی کا گھر کیا چیز ہوتی ہے؟
یعنی جو جالا بناتی ہے، یعنی کیا گھر ہے اس کا کہ ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اس کی کیفیت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، اور بھی پرندے یعنی جانور گھر بناتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یعنی یہ بتایا، تو یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ مکڑی میں بحث نہیں ہے، بحث یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو سب کچھ بنایا، جو ان کا تصور، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے کام کیا، کیا ہے یہ انہیں کچھ حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو جیسے مکڑی یا گھروندا کسی کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، یہ اس سے بھی گئے گزرے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کا معاملہ جو ہے فرما دیا کہ یہ اس کی کیفیت ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، کاش انہیں بات جو ہے معلوم ہوتی۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے بنایا کہ یہ ہماری قسمت بنائیں گے، یہ ہمارے جو ہے کام بنا دیں گے، یہ ہمیں آفات سے محفوظ رکھیں گے، یا اللہ کے پاس ہمیں نجات دلا دیں گے، اور یہ سب کچھ، لیکن جب وقت آیا پتہ چلا کوئی کام نہ آیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس سے بڑا افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تو یہ مثال اللہ نے بتائی اور کہا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ جو مثال دے رہے ہیں یہ اپنے علم کی بنیاد پر دے رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کس کس کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہ طاقت، نہ قدرت، نہ کوئی چیز کمال، تو جسے بھی پکارتے ہوں تو نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کچھ سب چیزیں جو امیدیں ساری کی ساری بیکار ہو جائیں گی، کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ جسے اللہ سے چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں ان سب کے بارے میں وہ آگاہ ہے۔ فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ عالمون، وہی لوگ انہیں سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو باتیں تو بتائی جاتی ہیں، علم رکھنا یعنی علم بھی ہونا اور سمجھ بھی ہونا۔ علم کا نتیجہ سمجھ ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک تو سرسری علم ہوتا ہے، اس کی بات آگے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگلی مرتبہ آئے گی، کہ جیسے کتاب کا علم بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی علم نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان مثالوں سے سبق سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جو مثالیں اللہ تعالیٰ جیسے یہ مکڑی کے گھر کی مثال دی ہے، تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے اسے سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ کائنات حق کی بنیاد پر تخلیق کی گئی ہے، یعنی یہاں پر حق ہی کو چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا نظام حق پر قائم ہے، باطل پر نہیں، اس کی بنیاد حق پر ہے۔ یہاں ہر چیز وہی کامیاب ہو سکتی ہے جو حق پر ہو اور قرار و ثبات پا سکتی ہے۔ باطل کچھ دیر کے لیے آئے گا لیکن کوئی حیثیت نہیں ہوئی، اس کے لیے قرار نہیں ہے، اس کے لیے یہاں پر کوئی جو ہے ثبات نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کب تک چلے گا، کوئی جھوٹی بات چلاتا ہے، کہا جھوٹ کب تک چلے گا، ایک دن جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ یعنی یہ لوگ جانتے ہیں سچ کے معاملے میں کیا کہیں گے، سچ تو سچ ہے، سچ کو کیا آنچ کہتے ہیں نا، سچ کو آنچ نہیں ہے، یعنی سچ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، حق ہے وہ۔ اور جو باطل ہے چاہے کوئی کتنا بڑا بنا کر لے آئے، کیسی افسانے تراش، لیکن ایک وقت آئے گا حقیقت کھل جائے گی، سب پتہ چل جائے گا۔ جتنے سارے باتیں کہی گئی تھی جب وقت آیا تو کچھ بھی نہ نکلا، جن کی دوستیاں بھروسہ تھا وقت آیا تو انتظار ہی کرتے رہے، کام سب ختم ہو گیا۔ تو پول تو کھلے گا نا ایک وقت میں۔ تو جو باطل ہے جو غلط ہے اس کا کھل جائے گا، اس لیے کائنات حق ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہی چیزیں ہیں۔ تو کیا کہا، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایک نشانی ہے کس کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔